باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 18 باب، ابراہیم اور فرشتوں کی ضیافت۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اس پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازہ پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں، تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا کر، اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 صاع آٹا لے اور گوندھ کے پھلکے پکا۔ اور وہ آپ گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا، جس نے اسے جلدی پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اسے کہا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے اسے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ اور سارا خیمہ کے دروازہ کے پاس اس کے پیچھے بیٹھی سن رہی تھی۔ تو وہ ہنسی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ اور اس نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر جب میرا خامند بھی بوڑھا ہے، کیا میں لطف اٹھاؤں؟ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں ہنس کر بولی کہ کیا مجھ جیسی بڑھیا کے واقعہ ہی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اگلے سال میں اس موسم میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا سے بیٹا ہوگا۔ تب سارا نے انکار کر کے کہا کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈری۔ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ تو ہنسی۔ ابراہیم کی سفارش۔ جب وہ مرد وہاں سے اٹھے سدوم کی طرف آگے کو بڑھے تو ابراہیم انہیں رخصت کرنے ان کے ساتھ چلا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں کیا ابراہیم سے چھپاؤں؟ اور در حقیقت وہ ایک بڑی اور طاقتور قوم ہوگا، اور زمین کی سب قومیں اس میں برکت پائیں گی، کیونکہ میرا لحاظ اس کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بعد اپنی نسل کو حکم کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ پر قائم رہیں اور عدل اور انصاف کریں، تاکہ ابراہیم کے لیے خداوند ان سب باتوں کو جو اس نے اس سے کہی ہیں پورا کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا، اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے۔
نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھر کر سدوم کی طرف چلی، لیکن ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز اس شہر میں ہوں، کیا وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ اور اس 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے بھید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک جو ہیں بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بھید ہے، تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستی سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اسے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنا شروع کیا، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں سے 5 کم ہو۔ کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نیست نہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں۔ اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند، اگر میں بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنے میں گستاخی کی ہے، اگر وہاں 20 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 20 کی خاطر اسے نیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند خفا نہ ہونا، اگر میں فقط ایک دفعہ اور عرض کروں کہ اگر وہاں 10 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ اور جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مسکن کو پھرا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 18 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ 18 باب کی 21 آیت۔ خداوند کا اس طرح فرمانا اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان سے انسان کی طرح بولتا ہے، تاکہ انسان اسے سمجھ سکے، ورنہ وہ عالم الغیب ہے اور ہر ایک بات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ اور 18 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ 18 باب کی 23 ہے اور 33۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند مقدسوں اور اپنے برگزیدوں کی سفارش منظور کرتا ہے۔ آمین۔